السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے سوالات ہیں، آپ کے کچھ کوسچنز کا جواب میں پہلے دے بھی چکا ہوں، اور بھی بہت سارے سوالات کی فہرست ابھی بھی میرے سامنے یہاں پر موجود ہے۔ انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک کر کے کلپ کے ذریعے میں دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے بس یہ گزارش ہے، جتنے بھی کوسچنز ہیں اسے بغیر اسکپ کیے ہوئے کمپلیٹ دیکھیں، اس کے بعد ہی باتیں سمجھ میں آئے گی۔ آج کا سوال ہے، کیا مسلم عورتیں منگل ستر پہن سکتی ہیں؟ شادی شدہ لڑکیاں اگر چوڑیاں نہ پہنے تو کیا گناہ ہوگا؟ ایک خاتون نے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ اگر منگل ستر ہم نہ پہنے تو ہمارے گھر میں منحوس سمجھا جاتا ہے، میرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے ہیں، میرے ہاتھ سے پانی نہیں پیتے ہیں۔ اسی طرح بعض علاقے میں یہ بھی ہے کہ شادی شدہ عورتیں اگر چوڑیاں نہ پہنے تو اسے بھی برا سمجھا جاتا ہے، اور ان کے بھی ہاتھ کا کھانا وہ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ تو پہلے آپ ایک چیز کلیئر کر لیں، یہاں پہ ایک مسئلہ کہ منگل ستر یہ ہندوانی طریقہ ہے۔ ہندو دھرم میں منگل ستر کا پہننا ضروری سمجھا جاتا ہے، اور اسلام میں اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مذاہب کی چیزوں کو اختیار کرنے سے، دوسرے مذہب کی چیز کو فالو کرنے سے، اپلائی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسلام ایک یونیک مذہب ہے۔ اسلام دوسرے مذہب کی عزت کرنے کا تو حکم دیتا ہے، لیکن دوسرے مذہب کی چیزوں پر عمل کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اور جو چیزیں دوسرے مذہب میں ضروری ہے، مسلمان اپنے اوپر اسے ضروری نہیں کر سکتا ہے۔ اسلام میں اس طرح کی چیزوں کو اپلائی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو جو بھی مسلم عورتیں منگل ستر پہنتی ہیں تو وہ نہ پہنے، اسلام میں بالکل ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، جو جس کی طرح ہوگا اس کا ٹھکانہ وہی ہوگا، آخرت میں انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ بہت سارے کہیں گے یہ زیب و زینت میں سے ہے، تو نہیں میرے بھائی، زیب و زینت کی اور بھی بہت دوسری چیزیں ہیں، اسے آپ اختیار کیجئے۔ کم سے کم جن چیزوں کو اپلائی کرنے سے اسلام منع کرتا ہے ان چیزوں سے تو رک جائیں۔ ہاں، دوسرے مذاہب کی خواتین اگر پہنتی ہیں تو ان کو آپ منع نہ کریں، ان کے دھرم میں درست ہے، کوئی بات نہیں، آپ ان کی عزت کریں، احترام کریں۔ تو اگر کوئی منگل ستر پہن کر اپنے آپ کو دوسرے مذاہب کی عورتوں کے جیسا دیکھنا چاہتی ہے تو شوق سے کریں، لیکن یہ یاد رکھیں، جو جیسا کرے گی وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگی۔ اور جو حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور صورت اختیار کرے گی وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ جس راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ اور دوسری چیز، چوڑی کا پہننا، میرا کام ہے بتانا، میں بتا دیتا ہوں، مسئلہ بتانا، مسائل کو سمجھانا، عمل کرنا یہ آپ پر ہے۔ تو چوڑی کے بارے میں بھی آپ اس کو سمجھ لیں، پہلے اس کو یوں یاد رکھیں آپ اس کو کہ چوڑی یہ کوئی مذہبی چیز نہیں ہے، اسے مسلم عورتیں بھی پہن سکتی ہیں، غیر مسلم عورتیں بھی پہن سکتی ہیں۔ ہاں، یہ سمجھنا کہ اگر کوئی خاتون چوڑی نہیں پہنتی ہے تو ان کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا جائز نہیں ہے، یا ان کے ہاتھ کے پانی نہیں پی سکتے ہیں، ان سے بات چیت نہ کی جائے، یا اگر کسی خاتون کے شوہر انتقال کر گئے تو ان کے ہاتھ کی جو چوڑیاں ہیں توڑوا دی جاتی ہیں، تو یہ سب واہیات والی باتیں ہیں۔ اسلام میں ان چیزوں کا کوئی بھی تصور نہیں ہے۔ اسلام تو ایک سادہ سا خوبصورت مذہب ہے۔ اسلام جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، صبح سے شام تک کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ طریقہ بتاتا ہے۔ تو اگر کوئی خاتون چوڑیاں پہننا چاہتی ہے تو پہن سکتی ہیں، نو پرابلم، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک سنگھار کی چیز ہے، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں سمجھنا ہے کہ اگر نہیں پہنے تو گناہ ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام میں ایسی چیزوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے آج کے دونوں مسائل آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ تو اس کلپ کو جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں، جتنے بھی سوشل میڈیا کے آئیکونز ہیں سب جگہ سے شیئر کیجیے۔ دین کی بات ہے، دین کی بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔